السلام علیکم۔ آپ نے تبلیغ حضرات سے یہ بات سنا ہوگا کہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد آپ کی ایک نماز کی ثواب اتنی ہے کہ آپ 49 کروڑ نماز، صرف ایک نماز پڑھ لیں، یعنی رائے 1 میں ایک نماز پڑھ لیں اور اس کا ثواب آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ کو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ بات آپ نے تبلیغ حضرات سے سنا ہوگا۔ اگر آپ ان سے حوالہ مانگے تو شاید وہ حوالہ دینے سے قاصر ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی ایسے صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کی ثواب صرف 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اسی طرح جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 50,000 اور مسجد اقصی میں بھی اس کا نماز 50,000 کے برابر ہے۔ مگر آپ نے کبھی بھی یہ بات اخذ نہیں ہوگی کہ اس سے آپ پوچھے کہ ایک نماز پڑھنے کی ثواب جب کعبہ کے اندر 50 کروڑ 1 لاکھ ہے تو مرکز کے اندر یعنی رائے 1 کے اندر ایک نماز پڑھنے کی ثواب 49 کروڑ کے برابر کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس آج میں آپ کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کی فضیلت ایسے بتاؤں گا، نہ تو 49 کروڑ میں ہے، نہ تو 1 لاکھ میں ہے، نہ 50,000 میں ہے، بلکہ کروڑوں کے اندر نہیں ہے، اس کا ثواب اربوں کے اندر ہے۔ ایک نماز آپ صرف جہاد فی سبیل اللہ کے اندر پڑھ لیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا اربوں کے اندر۔ ارب نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہوگا۔ تبلیغ حضرات سے تو آپ کو نہ حوالہ دے سکے گا، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت کروں گا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کی ثواب کتنے نمازوں کی برابر ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کے اندر حدیث ہے، سورہ نمبر 1650 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ، آپ کے مقام فی سبیل اللہ کسی بھی شخص میں، جو بھی شخص ہے وہ نماز جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے تو اس کا مقام جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے افضل من صلاته فی بیتہ 70 عاما، جو بندہ اپنے گھر میں 70 سال وہ نماز پڑھتا ہے تو 70 سال نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک بندہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے 70 سال، تو جہاد فی سبیل اللہ میں ایک نماز پڑھنے کی ثواب وہ 70 سال کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ اس 70 سال کو ضرب لگا دیں۔ سب سے پہلے سال کے اندر آپ کو تو پتہ ہوگا کہ 365 دن ہوتے ہیں، آپ 70 کو 365 سے ضرب دیں تو یہ آتے ہیں 25,550 دن۔ یعنی جب ایک بندہ کا سارے کا سارا عمر 70 سال ہے، اس نے 70 سال نماز پڑھی تو اس نے 70 سال میں 25,550 نمازیں 25,550 دن ہوں گے۔ اب اس نے دن کے اندر 5 نمازیں تو پڑھی ہوگی، کیونکہ ہر دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو 25,550 کو ضرب دے 5 سے تو اس کا حساب آتا ہے 1,27,750۔ یعنی ایک بندہ نے 70 سال میں 1,27,750 نمازیں پڑھی ہوں گے، جب اس نے تسلسل کے ساتھ پڑھی ہو، کوئی قضا نہ کی ہو۔ اس کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں اب آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورۃ الانعام کے اندر آیات نمبر 160، جس نے بھی ایک نیکی لایا اس کو عشر امثالھا، اس کا 10 چن برابر ملے گا۔ یعنی ایک نیکی آپ لائیں گے، اس ایک نیکی کے بدلے میں آپ کو ملے گا 10 نیکیاں۔ یہ قرآن مجید خود کہتا ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ کسی مفتی کا قول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، بلکہ خود قرآن مجید سورۃ الانعام 160 نمبر آیات میں ہے۔ اب اس کو 10 سے ضرب دیں، کیونکہ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ ایک نیکی کے برابر آپ ایک نماز کو 10 سے ضرب دیں، یعنی آپ نے 70 سال میں 1,27,750 نمازیں پڑھی ہیں، اس کو اب دے 10 سے ضرب۔ جب اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو کتنا حساب آتا ہے؟ 12,77,500 نمازیں آپ پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، سورۃ البقرہ آیات نمبر 261 میں۔ 261 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک نیکی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک نیکی 700 کے برابر میں قبول کرتے ہیں، ایک نیکی 700 کے برابر میں قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھی تھی 12,77,500 نمازیں، اب اس کو دے 700 میں ضرب۔ جب اس کو آپ 700 میں ضرب دیں گے تو اس سے کتنا حساب نکلتا ہے؟ خود حساب لگائے۔
اٹم میں کروڑ 42,50,000 نمازیں آپ نے پڑھی ہوں گی. 8 میں کروڑ 42,50,000. اب اس کو ضرب دے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیات نمبر 261 کے اندر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. صرف 700 میں نہیں بلکہ اس 700 کو 700 میں ضرب دینے کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوچن کرتے ہیں. یعنی 700 کو 700 سے ضرب دے، یہی دوچن کرنے کا مطلب ہے. تو دوچن کرنے کا مطلب یہ تھا، یہ جو کیلکولیٹ نکلا تھا اس کو ضرب دے 700 سے. جب 700 سے آپ اس کو ضرب دیں گے تو کتنا حساب بنتا ہے خود دیکھیں. 626 ارب 97 کروڑ 50 لاکھ. تبلیغ میں نکلنے کا ثواب کتنا تھا؟ صرف اور صرف 49 کروڑ. وہ بھی کوئی بھی حوالہ آپ کو نہیں دے گا، نہ حدیث سے ثابت کرے گا نہ قرآن سے ثابت کرے گا کہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد اس کا ثواب ایسا ہے کہ آپ کو 49 کروڑ ملے گا. میں نے آپ کو ثابت کر دیا قرآن و مجید اور حدیث مبارک سے کہ جہاد میں نکلنے کے بعد آپ کو ایک نماز کا کتنا ثواب ملے گا. یعنی آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کے بعد ایک نماز پڑھی، اس کا اجر اتنا ہے کہ آپ نے 626 ارب 97 کروڑ اور 50 لاکھ نمازیں پڑھی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ صرف ایک دن نمازیں پڑھیں گے جہاد کے اندر، اسی طرح آپ ایک مہینہ کے پڑھیں گے اور اس کو حساب لگا کر اس سے ضرب دیں گے تو کتنا حساب نکلتا ہے آپ اس سے خود اندازہ کر لیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اونٹی سے صرف دودھ دوہنے تک جتنا جہاد کیا اتنا تک فقط وجب الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. جہاد فی سبیل اللہ کے اندر صرف ایک دن کا پیرا دینا یہ دنیا اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان ساروں چیزوں سے یہ بہتر ہے. خیر من الدنیا. اسی طرح حدیث میں بھی یہ لفظ آئی تھی افضل، یہ اس کے برابر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لے، اس کا برابر نہیں ہے، اس سے افضل ہے. افضل کا پتہ ہمیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل کا کیا مطلب ہوگا، وہ کتنے سے ضرب دے گا اور حساب لگا کر اس کو اجر دے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ صرف اس دن پتہ لگے گا جب حساب کتاب شروع ہو، میزان لگی ہو اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نیکیوں اور بدیوں کا تول کر رہا ہو. تو اس منظر کو آپ یاد کر لیں کہ افضل کا مطلب اس دن آپ کو پتہ چلے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، جہاد کے اندر صرف اور صرف ایک دن کا پیرا، یعنی کفار کے ساتھ لڑنا نہیں، ایک دن کا پیرا اتنا برابر ہے کہ جتنا آپ دنیا اور دنیا میں جو بھی ہے اس سے بھی بہتر ہے. خیر من الدنیا وما علیہا وما فیہا دونوں الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں. ایک حدیث اور جہاد کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو بندہ جہاد میں نکلتا ہے اس بندے کے جوتوں پر جو غبار آتے ہیں یہ غبار کبھی بھی جہنم کی آگ کے ساتھ برابر نہیں ہوں گے، یعنی اس کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے. یہ جو بھی بندہ اس کے بندے کے جوتوں پر غبار آئے ہوں جہاد کی نکلنے کی وجہ سے، یہ بندہ جنت میں جائے گا، یعنی جہنم میں اس پر جانا حرام ہے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی الفاظ فرماتے ہیں کہ جس نے صرف ایک گولی یعنی ایک تیر کفار پر ماری تو یہی تیر اور جنت کی حور جہنم میں جمع نہیں ہو سکتی. ان کے لیے صرف ایک تیر کے بدلے میں جنت کی حور ہے اور جنت کی حور کبھی بھی جہنم میں نہیں آ سکتی کہ آپ جہنم میں ہیں اور جنت کی حور آپ کے ساتھ جہنم میں ملاقات کر لے گا. اس حدیث کا بھی مطلب یہ ہے کہ صرف ایک تیر مارے کفار کی طرف یعنی ایک گولی کفار کی طرف فائر کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ایک کافر مار رہے، صرف مارنا نہیں ہے، صرف اور صرف گولی فائر کرنا ہے. صرف ایک گولی فائر کر لے کفار کی طرف، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. یہ جہاد کی فضیلت ہے اور حقیقی فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حقیقی فضیلتوں کی طرف آنا چاہیے. آپ سے سوال یہی ہے آخر میں کہ یہ 49 کروڑ کا معاملہ یہ کیا حدیث اور قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آپ میں اتنا ٹیلنٹڈ بندہ ہے جو ثابت کرے کمنٹ سیکشن میں وہ ثابت کر لے. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.